نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم نے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے 5ویں پارہ نساء میں عورتوں کو کہا جاتا ہے اس میں چونکہ خواتین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت سارے حقوق ہیں لیکن آج ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ جس قسم کے حقوق دے رہا ہے وہ الگ ٹائپ کے حقوق ہیں وہ ایسے حقوق ہیں جس سے ہمارا خاندانی نظام خراب ہو جائے عورتیں مردوں کی اطاعت سے ہی باہر ہو جائیں آواز درس کی بات تو اللہ نے کون سے حقوق دیے وہ ان کا تذکرہ ہوگا اور کچھ حقوق اللہ نے مردوں کو بھی دیے اس کا بھی صورت میں تذکرہ ہے. اچھا میں یہ ٹاپک چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا میں نے سوچا تھا آج کیونکہ سورہ نساء میں جہاد کی آیتیں بھی بہت ہیں لیکن میرا جو بھی بیان کیا ہے نا عدالت کی خلا پر اس پر بہت سارے لوگوں کے کچھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں لبرل سیکولر قسم کے لوگوں کے اعتراضات. میں نے سوچا چلو سورہ نساء بھی ہے وہ اعتراض بھی میں بیان کرتا ہوں. کچھ لوگوں کے کلپ آئے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے عورت ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے تنظیم میں نکاح کروا سکتی ہے ادروائز عورت کے پاس علیحدگی کا رائٹ نہیں ہے. وہ طلاق جب بھی لے سکتی ہے جب شوہر راضی ہو خلا جب بھی لے سکے گی جب اس کا شوہر راضی ہو. جن لوگوں نے وہ کلپ میرا سنا ہے ان کے سامنے تو وہ بات 2 اور 2 4 کی طرح آ گئی ہوگی سنا ہے زیادہ تر لوگوں نے. بھائی خلا جو ہے نا عورتیں کو جو خلا کا شریعت نے حق دیا ہے مطلب کیا ہے خلا کے حق کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر کو راضی کر لے کہ جو مہر تم نے ہمیں دیا تھا وہ مہر واپس لو اور میری جان چھوڑ دے طلاق دے دے یا یوں سے کہتے میں نے خلا دے دیا یا یوں کہتے مہر دو اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا. کوئی بھی ایسا لفظ بول دے جو نکاح ختم کرنے پر دلالت کر رہا ہو. چھوڑے گا میاں ہی کورٹ نہیں چھوڑ سکتی جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. کچھ اس کے بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں. ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے میرے اوپر کہ یہ دیکھو یہ مفتی صاحب نے عورتوں کو غلام بنا دیا ہے کہ مرد جب چاہے چھوڑ دے اور وہ غلام پر بھی رہ سارے بندے. یہ بڑا کامن اعتراض ہے. وہ جب چل کر طلاق دے چھوڑ دے اور یہ کیا اس کو کیا بنا دیا غلام. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے. جب مرد کی پرمیشن کے بغیر وہ خلا لے ہی نہیں سکتی تو حق دینے کا مطلب کیا ہوا. سمجھے پہلے تو میں یہ دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں حق دینے کا مطلب کیا ہوگا. حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو آسمانی مذاہب تھے اور اب بھی ان میں یہ دستور ہے کہ عورت کے لیے مرد سے طلاق لینا طلاق مانگنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. آج بھی عیسائیوں میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں ہے یہودیوں میں بھی نہیں ہے. اللہ میاں نے عورت کو یہ رائٹ دیا کہ اگر تمہیں اس مرد کے ساتھ تمہارا گزارا مشکل ہے تو زبردستی اسلام تمہیں چپکنے کا آرڈر نہیں دیتا. تم شوہر کو منا کے اس سے ڈیورس لے سکتی ہو. ایسی صورت میں تم گناہگار نہیں ہو. بلا وجہ مانگ رہی ہو تو گناہگار ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد نے ہی چھوڑنا ہے تو عورت مانگے گی وہ دے گا نہیں تو فائدہ کیا ہوا ایسا حق دینے کا. اس کا جواب یہ ہے کہ نارملی وہ دے دیتا ہے عام طور پہ. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ اس کو اس کا مہر واپس بھی مل رہا ہو اور پھر بھی وہ ڈیورس نہ دے رہا ہو. لیکن نہیں دے گا تو نہیں دے گا پھر زبردستی علیحدگی نہیں لے سکتی ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا جس زمانے میں اسلام کے تمام احکام پر عمل ہو رہا تھا. میں بھی اس زمانے میں جاؤں گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا خلا کا. کیونکہ ہم اس زمانے میں بیٹھ کر اسلامی احکام پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں
جبکہ اس زمانے میں ہم نے اسلام والے احکام کو پورے طور پر لیا ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ احکام ہندوؤں سے لے لیے, کچھ اسلام سے لے لیے, تو دونوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے, اس لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی نہیں ہے. پرانے میں جاؤں گا لیکن پہلے دوسرا اشکال بھی اٹھا لوں, پھر میں پرانے زمانے میں انشاءاللہ 1000 سال پہلے ہم چلیں گے, پھر ہم دیکھیں گے وہ سوسائٹی کیسی تھی اور اس زمانے میں یہ احکام امپلیمنٹ ان کا کیسے ہوتا تھا. تو ابھی آپ اس جواب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, لیکن ہم ابھی پرانے زمانے میں جانے والے ہیں, ریورس چلنے والے ہیں. میں دوسرا سوال اب اٹھاتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جی مرد جب کھڑا طلاقیں دے دے اور عورت اگر مرد کو چھوڑنا چاہے تو چند صورتوں کے علاوہ جو بار بار کہتا رہتا ہوں کوئی, جیسے نام رفتہ ہی نہیں دے رہا, جیسے کوٹی نہیں دے رہا, وہ تو غلط بات ہے. لیکن مرد جب چھوڑنا چاہے کھڑا طلاق نکال دے, اور عورت جب چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اس کا مطلب مرد نے عورت کو کیا بنا لیا ہے, غلام. خوب سمجھ لو, طلاق کا رائٹ مرد کے پاس آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے. رشتہ ختم کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام بنا لیا اس نے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے وہ اس کی بیوی جب بن گئی ہے تو قیامت تک بنی رہے گی, بیوی بنی رہے گی, غلام تھوڑی بنی رہے گی. بیوی بننے سے نکلنے کا رائٹ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی کمپنی نے آپ کو بینک کا مینیجر بنا دیا, اور مینیجر بنا کے آپ سے ایگریمنٹ دیا کہ جب تک آپ مر نہیں جاتے آپ کو ریٹائرمنٹ لینے کی اجازت نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں آپ کا دل بھر گیا مینجمنٹ سے, آپ نے کہا مجھے تم نے غلام بنایا ہوا ہے جو میں تمہاری مرضی کے بغیر چھوڑ نہیں سکتا. تو کیا کہیں گے, تو غلام بھی تمہیں تو باپ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تمہیں مینیجر بنایا ہوا ہے. ہاں تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ تم واپس جا سکتے, اس لیے کہ تم سے ایگریمنٹ, تم سے پہلے ایگریمنٹ ہوا. فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں چند سالوں تک کے لیے, اس دوران وہ آرمی کی جاب کو چھوڑ نہیں سکتے. تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آرمی کے غلام بن کے ہوئے ہیں. آپ کا کوئی اگر کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو, تو اس باؤنڈ ہونے کو باؤنڈ ہونا تو کہتے ہیں, غلامی سے تعبیر نہیں کرتے. غلامی کا مطلب جو یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ ایسے کنٹرول میں ہے کہ آپ کا کوئی تصرف کا آپ کو حق حاصل ہی نہیں ہے. آپ جو کمائیں گے وہ بھی آپ کا نہیں ہوگا, آپ کے شوہر کا ہوگا. جیسے باندیاں جو کماتی تھیں تو ان کی کمائی ان کے مولا کی ہوتی تھی, باندی کی نہیں ہوتی تھی. غلام جو کماتا تھا اس کی ٹوٹل کمائی کس کی ہوتی تھی, اس کے آقا کی ہوتی تھی. جبکہ اسلام کہتا ہے بیوی کی جو کمائی ہے وہ کس کی ہے, بیوی کی ہے. تو غلام تھوڑی ہو گئی. ہاں یہ جو میاں بیوی والا ایگریمنٹ ہے اسے ختم کرنے کا رائٹ عورت کے پاس نہیں ہے. یعنی وہ بیوی ہمیشہ بن کے رہے گی, باندی کبھی بھی بن کے نہیں رہے گی. وہ یہ لفظی کر رہے ہیں جو لوگ میرا وہ کلپ کیا ہے کہ اس کا مطلب غلام بنا کے رکھے گا. تو غلام کو باؤنڈ ہے وہ, کیونکہ نکاح میں خود بخود آٹومیٹکلی ایگریمنٹ چھپا ہوا ہے. تبھی عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے اور مرد کو منکوحہ نہیں کہا جاتا. منکوحہ جس پر نکاح ہوا ہے. تبھی عورت اگر طلاق دیتی ہے, مرد عورت کو طلاق کا رائٹ دے دینا, تو عورت مرد پہ طلاق نہیں واقع کرتی ہے, طلاق اپنے اوپر واقع کرتی ہے. یہی میرا خیال ہے. مرد کو طلاق ہو ہی نہیں سکتی ہے کسی قیمت پہ. مرد جب بیوی کو کہتا ہے نا میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دیا, تو بیوی یوں نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تمہیں طلاق دی. نہ, مرد تو پہلے بھی آزاد تھا, ابھی کیا ہے, آزاد ہے. تو طلاق تو آزادی کو کہتے ہیں نا, وہ باؤنڈ تھوڑی ہوا تھا. عورت ماتحت بنی تھی, غلام نہیں بنی تھی, لیکن ماتحت بن گئی تھی. تو مرد کو یہ اجازت ہے اپنی ماتحتی سے نکال دے اس کو. عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے مرد کی ماتحتی سے نکل جائے. تو یہ رائٹ اللہ نے مرد کو دیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد کے پاس یہ حق ہے تو عورت اپنے آپ کو ماتحتی سے نکال کے طلاق اپنے اوپر واقع کرے گی, شوہر کے اوپر واقع نہیں کرے گی. کیونکہ وہ طلاق کا مطلب آزاد, عربی میں لفظ طلاق کا مطلب آزادی ہے. تو وہ ماتحت ہے نہیں, تو آپ اس کو طلاق کیسے دے رہی ہو. اب یہ چیز بھی لوگوں میں کامن ہو گئی ہے. غیر مسلموں میں یہ لفظ سننے کو ملتا ہے, اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے, شوہر کو ڈیورس دے دی. ہمیں تو ہنسی آتی ہے یہ سن کے, شوہر کو ڈیورس کیسے دے دی بھائی, اپنے آپ کو ڈیورس دے دی. اگر شوہر نے اس کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو عورت جب ڈیورس دے گی تو دے گی کس کو, اپنے اوپر طلاق واقع کریں گے. آدمیوں میں طلاقیں واقع نہیں ہوتی. ہاں یہ
بات ہے کہ عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے اسلام نے اس کی لوگ کہتے ہیں انسلٹ کی ہے، بےعزتی کی. کیوں ماتحت بنا دیا بھائی؟ دونوں کیا ہے؟ سیم ہے، کوئی ماتحت نہیں ہے. یہ بات یہ منجن ہے. یہ کیا ہے؟ منجن. دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے. ہر شخص کسی نہ کسی کا ماتحت ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہے. ہم بھی مرد بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، تو کیا شوہر کسی کے ماتحت نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں کسی کے ماتحت ہوگا. وہ دفتر میں اپنے باس کے ماتحت ہوگا، کچھ نہیں ہے تو علاقے کے ناظر کے ماتحت ہوگا، وہ کچھ نہیں ہے تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگا. ماتحت ہونا الگ چیز ہے، غلام ہونا الگ چیز ہے. ماتحت ہونا عیب نہیں ہے، غلام ہونا عیب ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اگر آزادی دلانی ہے نا عورت کو شوہر کی ماتحتی سے، تو میاں کو باس کی ماتحتی سے آزادی دلاؤ، عوام کو حکومت کی سرپرستی سے آزادی دلاؤ. کوئی ہمارا کوئی سربراہ نہیں، ہم ماتحت نہیں ہے، ہم آزاد ہیں. اس سے پورا ملک کا نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد. تو ایسے ہی عورت کو اگر شوہر کی سربراہی سے باہر نکال دیں گے، گھر کا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا؟ برباد. گھر کی چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی سربراہ ہونا چاہیے اور کوئی ماتحت ہونا چاہیے. جب تک آپ چھوٹے ہوتے ہو، آپ ابا کے ماتحت ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تو بچوں کے حقوق پہ تحریک چلانی چاہیے. کوئی بچہ باپ کا ماتحت نہیں ہے، کیونکہ ماتحت ہونا ایک عیب ہے. اس کا مطلب بچے باپ ہیں اور باپ کل سے کیا ہے؟ وہ بچہ ہے. گھر کو بیٹا گھر ہو جائے. کمپنی میں مینیجر وہ سربراہ ہوتا ہے، اور جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں. تو ہر شخص، ہم گھر کے سربراہ ہیں، ہر جگہ سربراہ تھوڑی ہے، کہیں سربراہ ہے کہیں ماتحت ہے. عورت اپنے بچوں کی سربراہ ہے، شوہر کی کیا ہے؟ ماتحت ہے. وہ غلامی کا لفظ الگ چیز ہے، ماتحت ہونا الگ چیز ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ خواتین کے حقوق کے نام پہ منجن بھی ہے مارکیٹ میں کہ عورت اور مرد کو برابر کر دو اور کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے. ایسے تو گھر کا نظام گیا برباد. کبھی تو انگریزوں کے ہزار گز کے میں نے گھر دیکھے ہیں، بندے نہیں ہوتے اس میں، کیونکہ جب عورت شوہر کی ماتحت ہی نہیں ہوتی، وہ گرل فرینڈ کی طرح ڈیل کرتا ہے اس کو، وہ گھر بساتا ہی نہیں. سارا پروگرام ہی انگریزوں کا وہ بڑھے گیا ہے. جاپانیوں کا تو بالکل ہی بڑھ گیا پروگرام. یہ اللہ نے عورت کا احسان نہیں ہے شوہر کے ماتحت، تاکہ وہ رکھے تو عزت کے ساتھ. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے، طلاق واقعی بھی عورت کے اوپر ہوتی ہے، خلا واقعی بھی عورت کے اوپر ہوتا ہے، مرد کے اوپر نہیں ہوتا واقعی. تو اللہ نے مرد کو کیوں یہ رائٹ دے دیا کہ وہ گھر پر جب چاہے طلاق دے دے؟ جہلم والی سرکار نے اور گڑبڑ کی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا ہے کہ جیسے مرد کا بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے، ایسے ہی عورت کا بلا وجہ کھلا لینا بھی گناہ ہے. ہو جائے گا واقعی لیکن گناہ ملے گا. ہم تو کہتے ہیں تھوڑا ہوگا ہی نہیں جب تک شوہر سائن نہیں کرے. لیکن جہلم والی سرکار کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، عمر بھی نہیں ہے علم ہے، تو وہ کہتے رہتے ہیں ماشاء اللہ مارکیٹ میں. اور ایک اور بات بھی دیکھی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اس کو بھی اسی طرح سے رپورٹ کرواتا، جہلم کا کلپ چلاتا پھر بتاتا. چلو موضوع چل پڑا ہے تو ایسے ہی چلاتے پڑھنے کی بات. آپ ویڈیو تلاش کریں گے جہلم والی سرکار کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو. اس میں جہلم والی سرکار نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے مرد کے لیے بلا وجہ طلاق دینا گناہ ہے لیکن ہو جائے گی، ایسے ہی عورت کا بلا وجہ کھلا مانگنا گناہ ہے لیکن ہو جائے. یہاں پہ جہلم والی سرکار نے وہ بات کی ہے جو نہ قرآن سے میچ کرتی ہے، نہ حدیث سے، نہ اجماع امت سے. خوب سمجھ لو، عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے، گناہ گار ہوگی. خلا ہوگا نہیں جب تک شوہر نہیں دیتا. مسئلہ یوں ہے، اور شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، ہو جائے گی لیکن گناہ گار نہیں ہوگا اگر سنت کے مطابق طلاق دے رہا ہے. گناہ گار جب ہوگا جب اکٹھی 3 طلاقیں دیتے ہو. اب یہاں پر ایک بڑا اشکال جو اور مضبوط اشکال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد جب چاہے طلاق بھی دیتے ہیں اگر وہ شرعی طریقے سے دیتا ہے. شرعی طریقہ طلاق کا کیا ہے کہ اکٹھی 3 نہ دی جائے، صرف ایک طلاق دی جائے، باقی کے ایام میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ دی جائے، اور ان باقی کے ایام میں طلاق دی جائے جن میں بیوی سے بستری نہ کی ہو. یہ 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں طلاق کی کو جائز رکھنے کے لیے. آپ نے ایسا نہ دینا شروع کر دیا کہ پوری ڈیٹیل آپ ابھی آنا چاہیے سنتے ہیں چلو ضرورت ہے. ابھی میں پوری بات جب تک نہ سنے تو آگے اس کو یہ لکھنا کاٹ کے بنا دے. جائز طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ جب عورت حیض سے پاک ہوگی، حیض کی حالت میں نہیں دے گی، باقی کے ایام میں دے دی ہے. پہلی شرط حیض میں نہیں دے گی،
پاکی کے ایام میں. نمبر 2 پاکی کے ایام میں بھی جب دیکھیے جب کسی سے مستری نہ کی ہو. مستری کر لی تو اب آپ کے لیے طلاق دینا جائز نہیں, بغیر طور پہ دے سکتے ہو. تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں دینی ہے ٹائم. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو یہ صاحب نے اس کو بھی حرام کہا, گنہگار ہوگا اگر بنا والے دے, جبکہ یہ حرام نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اب غض الحلال من الله طلاق, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. اس کا مطلب ہے کیا؟ بولو نا, ہے حلال, ناپسندیدہ ہے, اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, ملامت کی جائے گی. ہر حلال کام کرنے کا نہیں ہوتا, لیکن ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں. اب اس پر اشکال ہوتا ہے اصل کہ واہ بھائی واہ, یعنی عورت مرد سے جان چھڑا نہیں سکتی جب تک شوہر خلا کے پیپر پہ سائن نہ کرے, اور بلا وجہ خلا مانگ رہی ہے تو گنہگار بھی ہوگی. عورت پہ اتنی ساری پابندیاں, اور میاں صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جب چاہو چھوڑ دو. بس چھوڑنے کا ایک تمیز والا طریقہ ہے, اس طریقے سے چھوڑ دو, گناہ نہیں ہو, ناپسندیدہ ہے. یہ تو مرد کو بہت زیادہ فری کرا دیا اسلام نے. نہیں اگر کچھ سال سمجھو تو آگے جواب تو پیچھے نہیں جائے گا. یہ تو مرد کو بہت زیادہ رائٹ دے دیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جن جن کی سمجھ میں اشکال ہے نا, آپ تو پابندی نہیں کرتا ہے. یہ ساتھ میں چونکہ علم میں عموم نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, کچھ حدیثیں ترجمے ادھر سے دیکھی ادھر سے دیکھی ہے. کوئی بھی مفتی یہ نہیں لکھ سکتا فتوے میں, کوئی لائق مفتی کہ طلاق دینا ناجائز عمل ہے, کبھی بھی کوئی لکھے گا مفتی. وہ یہ لکھے گا غیر شرعی طریقے سے دینا ناجائز ہے. ہاں وہ یہ لکھے گا کہ قابل ملامت ہے, برا کام ہے, ناپسندیدہ ہے. گناہ کا لفظ کوئی صحیح مفتی ہوگا نا کبھی نہیں لکھے گا. کیوں؟ کہ پھر شریعت پر زیادتی ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی, گناہ بھی نہیں ہے, اس کو آپ جب چاہو چھوڑ دو, قابل ملامت ہے, بس گناہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں جاؤ. جب اسلام نے طلاق کے احکام دیے تھے نا, اس سوسائٹی میں آپ کو جانا پڑے گا, تو پھر جا کے یہ سارے احکام سمجھ میں آئے. وہ sosائٹی تھی جہاں 2-3 شادیوں کا رواج تھا. اسلام کے طلاق کے خلا کے احکام یہ اس سوسائٹی کے لیے ہے جہاں شادی بیاہ میں اسلام کے سارے احکام کو فالو کیا جائے. اگر آپ آدھے احکام ہندوؤں سے لیتے ہیں, طلاق والے احکام آپ اسلام سے لیتے ہیں, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے یہ والا حکم اسلام کا لے لیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اگر وہ زنا کرتے ہیں. یہ ہے نا اسلام میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو کتنی بدترین سزا ہے نا کہ پتھروں سے مار کے کیا کرو, ہلاک. لیکن آپ نے نکاح پہ پابندی لگا دی مرد اور عورت کہ جلدی شادی بھی نہیں کرنی ہے تو ایک بیوی سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے, پہلے بیوی بوڑھی ہو جائے ہے بھائی. اور عورتوں کو بے پردگی آپ نے چھوڑ دیا کہ ادھر دوستی ادھر دوستی, یعنی بے پردگی والے احکام آپ نے یورپ سے لے لیے, شراب کباب نائٹ کلب والے احکام, اور پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے والی جو زنا کی سزا ہے وہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ اسلام سے. تو بدنام اسلام ہوگا, لیکن ان لوگوں کی نظر میں بدنام ہوگا جن کے پاس کھوپڑی وہ لوگ نہیں ہے, جن کو اللہ نے عقل دی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم پتھروں سے ہلاک کرنے والی سزا تو اسلام سے لے رہے ہیں, اور نکاح میں حلال میں جو اللہ نے کتنی وسعتیں پیدا کی ہے. مرد کو کہا ہے بھائی تو غریب کی ہے تو نکاح کر لے, اتنا آسان بنا دیا, 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا کر دیا. پھر کوئی عورت بغیر نکاح کے رہتی نہیں ہے اس کی سوسائٹی میں, تو زنا کرے گا کیسے وہ کمبخت؟ اس کے بعد بھی کمبخت جا کے کرتا ہے, پھر تو باہر کے اس کو مارنا چاہیے نہیں ہے کمبخت کو. نہیں آنے میرا خیال ہے بات. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہو گیا کہ اسلام نے جب طلاق کا رائٹ مرد کو دیا ہے نا, کہ تم جب چاہے دے سکتے ہو بشرطے کہ شریعت کے مطابق, جب چاہے دے سکتے ہو. ناپسندیدہ ہے مت دینا, لیکن دو کو گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس کے اسلام. تو یہ اس سوسائٹی میں دیا ہے جہاں اسلام نے ایک اور حکم دیا ہے. وہ حکم یہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 3 اور 4 نکاح کرو. اب ہوگا یہ کہ جب مرد سوسائٹی میں 4 بیویاں رکھنے کی کوشش کریں گے تو خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ.
کیونکہ اللہ نے اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. یہ کبھی بھی سوسائٹی میں یہ ریشو رہا ہی نہیں ہے, ڈبل بھی نہیں پیدا ہوتی. اتنی بھی نہیں ہے کہ کسی سوسائٹی میں 50,000 مردوں اور 1,00,000 عورتیں ہوں, یہ بھی نہیں ہوگا. بہت زیادہ ہوگا, 50,000 مرد ہوتے 51,000 عورتیں ہوتی ہیں. بلکہ ریشو اکثر برابر ہی رہتا ہے. ہوگا یہ کہ جب مرد کوشش کرے گا نا زیادہ بیویاں رکھنے کی, تو عورت کا حصول مردوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. بہت ہی ہائی لیول کے, اپر لیول کے, رائل فیملی کے لوگ ہوں گے, شہزادے ٹائپ کے, کروڑپتی اربپتی لوگ ہوں گے, وہ تو 2 کر لیں گے, بہت مشکل ہو تو 3 کر لیں گے. نارمل طبقے کے لیے 1 کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ بھائی آپ ایک سوسائٹی میں فرض کرو 50,000 مرد ہیں اور 50,000 کو چھوڑو, 50 مرد اور 50 عورتیں. مثال سے بات سمجھو, اگر کھوپڑی شریف کام کر رہے ہیں, ایک سوسائٹی ہے, 50 مرد ہیں اس میں اور 50 کیا ہے, بولو عورتیں. مرد کو اجازت دیتی ہوں 4 کر سکتا ہے. آپ کا کیا کریں, 50 مرد 4 بیویاں کر لیں گے؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ اسلام نے جو چھوٹ دیتے ہیں نا مردوں کو 4 کر لو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے مرد کر بھی لیں. لوگ کہتے ہیں اور اتنی ہڈیوشی اور چونچ میں لے ہو رہا ہوگا. وہ بھائی اسلام نے آرڈر دیا ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے. اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں, ڈیمانڈ ان کی بڑھا دو, کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب 50 مرد ہیں 50 عورتیں ہیں, ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے کیونکہ اس سے ماتحت کرنا ہے. ہر مرد اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی بیوی بنا لے, کیونکہ سربراہ میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے کیونکہ وہ سربراہ ہے. اب ہوگا کیا کہ مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے, ہر مرد پیغام بھیجے گا تو عورت کیا کہے گی, وہ اکلوتے شوہر کو ترجیح دے گی اس شخص پر جس کی دوسری کرتا ہوں, کیونکہ عورت کا فائدہ اکلوتی بیوی کرنے میں, بولو اسے بھولنا پڑے گا, اکلوتی بیوی بننے میں اس کو تھوڑی شریعت نے ترجیح دی ہے کہ تم کسی شخص کی چوتھی بیوی بنو, اس کو تھوڑی ترجیح دی ہے شریعت. وہ کیا کرے گی, وہ بولے گی بھائی میں پہلی والے کو ترجیح دوں, میں کیوں کسی کی دوسری بیوی بنوں. تو آپ کے جذبے 4 بیویوں کے وہ ادھورے رہ گئے. آپ روڈ بھی ناکام میں 4 شادیوں والی کتاب بھی لے کے گھومتے رہو گے, کیونکہ عورت کہے گی کہ یہ کتاب مفتی صاحب نے تمہارے لیے لکھی ہے, میرے لیے کوئی کتاب دکھاؤ جس میں لکھا ہو کسی کی چوتھی بیوی بننے کا سوال ہے. عورت تو تھوڑی ہے یہ, وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر سوچے گی. وہ کسی کی دوسری بیوی جب بنے گی جب مرد کے اندر کوئی بہت کچھ رکاوٹ کے پر لگے ہو, پھر وہ کہے گی بھائی یہ اس رکاوٹ کے پر کروڑپتی بھی ہو سکتا ہے, وہ عہدے کے لحاظ سے کوئی بہت مشہور بڑا آدمی ہو سکتا ہے, یا کوئی بہت مشہور سیلیبریٹی ہو سکتی ہے. تو اس بیس پہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا بھائی مجھے تمہارے کی نسبت میں یہ ایسی صفات والا انسان ہے جس کی میں دوسری کی بننا قبول کر لوں. اور 2-4 ان 50 لوگوں میں ایسے ہوں گے, بمشکل 2 یا 3 ایسے ہوں گے کہ عورت ان کی چوتھی بیوی بننا بھی قبول کر لے, جو بہت ہی ہائی لیول کے ہو. وہ پاکستان کے صدر رکھنے والے ہوں گے آپ اس کو, بہت ہی ہائی لیول کے. اور 4 شادیوں پر ہر آدمی قدرت ہوگی. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو اس لیے ہم جیسوں کی ہو رہی ہے کہ 2-4 لوگ ہی کر رہے ہیں یہ کام, اور ایک بھی نہیں کر رہے بہت سے بار, ورنہ یہ آسان تھوڑی ہوگا سوسائٹی میں. اب ہوگا کیا کہ خواتین اب 2 جس سے کر لی 3 کر لی, اپر لیول کے لوگ تھے, تو ایک نارمل آدمی کے لیے ایک بیوی کا حصول بھی آسان ہوگا یا مشکل ہو جائے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جو بیوہ ہوگی, طلاق یافتہ ہوگی, دوسری والی کا کرنے میں راضی ہو جائے گی, وہ تیسری بیوی بننے میں راضی ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد کے لیے عورت کا حصول انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو وہ پاگل ہے اتنی مشکل سے بیوی ملی, اسے طلاق دے کر اپنی بیوی سے آرام کر دے گا. نہیں ہے کیا خیال ہے؟ اس لیے اسلام نے اس کو آپشن دے دیا کہ نقصان تیرا ہی ہو رہا ہے تو چھوڑ دے تو اس کے لیے تو کس کو کھڑے ہیں شادی کرنے کے لیے, بیٹا تیرا غلط ہوگا. تبھی تو قرآن میں اللہ نے 3 طلاقوں پر جو پابندی لگائی ہے نا, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاق دو گے تو بیوی پہ ظلم ہوگا. اللہ نے اس لیے پابندی لگائی ہے تم اپنے ماں پہ قرآن مارو گے غصے میں آ کے. تبھی اللہ کہتے ہیں سورہ طلاق میں, ادھر توجہ کرے, سورہ طلاق میں جب اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اکٹھی مت دیا کرو, ڈیوائڈ کر کے دیا کرو.
آگے اللہ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے تمہیں بعد میں ندامت کرنا ہو تو چھوڑ دیا اللہ صورت پیدا کر دے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے تو جس مصیبت میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا فقط ظلم نفسہ، اس نے بیوی پر ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ تین طلاقیں جو اللہ نے کہا ہے کہ دینا جائز نہیں ہے، یہ عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے نہیں، یہ مرد کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے تو 100 رشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹا تو تیرا ہلاک ہو رہا ہے. نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے پاس BMW آ گئی، یہ بڑی بات نہیں، پاس کروڑوں روپے کی کسی نے گفٹ دے دی اور بول دیا کہ کروڑوں روپے کی چیز کا تم مالک ہے. تو اگر زبان سے یہ بول دینا کہ میں نے BMW کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو یہ تیری جلدے سے نکل جائے گی اور تجھے رونا بھی نہیں ہوگا. آپ دو گے اس کو طلاق بول دو گے؟ بولا ٹھیک ہے حلال ہے، اگر مسلمان بیوقوف اور ہوگا کہ کروڑوں روپے کی چیز کو میں اپنی جلدے سے ایسے نکال دو. اور آپ اگر نکال دو گے تو کیا BMW اخبار میں اشتہار دیا جائے گا کوئی ہے اس کو رکھنے والا؟ بھائی 100 لوگ لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے. تو ہم عورت کی حیثیت کو آج کی سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں جس میں ایک شادی کا رواج ہے جس نے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے اس میں عورت کا حصول آسان نہیں تھا، تو اسلام نے مرد کو طلاق کا رائٹ اس لیے دے دیا اور حلال اس لیے کر دیا کہ بھائی نقصان جس کا ہوتا ہے نا ملکیت سے نکالنے کا رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا نقصان دنیا میں کوئی بھی بیوقوف ایسا نہیں ہے جو اپنا نقصان کر کے اپنی ملکیت سے بھی نکال دے. نقصان تو تیرا ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا بات سمجھ میں؟ نقصان مرد کا ہے اس میں، یہ سمجھا گیا کہ تیرا نقصان، اس کے لیے تو اسی کو رشتے ہوں گے. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج تھا نا اس سوسائٹی کو ہو گیا اپنے آپ کو قرآن کی آیت بتا کو یہ ہماری باتیں نہیں کر رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندی لگانی پڑی ہے؟ کوئی بھیج رہا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں بھیج سکتا، کوئی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو، اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. یہ بات کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارواں آنسو میں بہہ گئے اور پھر آخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں نہیں آئے یہ بات. تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے. جو کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں، ایک یا چھوٹ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو، گول گول پیغام بھیج سکتے ہو، اشارت بات کر سکتے ہو تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تمہیں پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندام. گول گول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے گا تو پوچھ لینا ایسا سمجھ کہ کوئی ہدیہ بھیجنا شروع کر دو، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ شادی کے چکر میں. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے پتہ ہے تم کرو گے جلدی، برداشت مشکل ہے تمہارے لیے اس کو برابر، کیونکہ عورت کا اس سے پتہ چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے دکان پہ آتی ہے چینی، آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ شامی بھائی ہمارے جو راشن شامی بھائی سے دیتے ہیں، شامی بھائی چینی آیا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا قوانین بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہے، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے
ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو, دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہے اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیم نکالتی, 4 بوتلوں کے 5 فری. اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہے, نکاح ہو نہیں رہا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں, تو اب بھی ویلیو ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ مہر ہے یا تیل لے لیں, 20-25 ہزار مہر ہوتا ہے, کھلا میں مہر دے کے کرے گی کیا وہ, کھلا میں نا. اب آپ غیر مسلم کو بتائیں نا کہ مرضی کہتا ہے کہ کھلا کی رقم واپس کرو تو میں کھلا دے دوں گا, تو پتہ چلتا ہے 25,000 کی, تو کیا ہو گیا بھائی 25,000 دے کے کیا ہو, تو یہ کھلا والے احکام کی سمجھ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ پہلے 25-30 ہزار مہر نہیں ہوتا تھا, بہت بڑی بڑی مہر کی, کیونکہ حصول مشکل تھا نا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ نے کیا فرمایا, تبتغوا باموالکم, کمپٹیشن اتنا ہوگا تو مال کے ذریعے رشتہ طلب کرو, مہر کی آفر کرو. ایک عورت کے پاس 10 رشتے ہوں گے نا, سارے اچھے ہیں, تو مہر جو زیادہ دے گا عورت اس سے نکال کرے گی, بھائی سارے کیسے, تو کیا دے رہا ہے, وہ گھر کے اکاؤنٹ میں تجھے 2 پلاٹ دے رہا ہوں گے نا, میں 3 پاؤں دے رہا ہوں. ایسی صورت میں جب عورت کھلا مانگتی ہے نا, آدمی کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میرے 3 کروڑ کے 6 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ مجھے واپس کر رہے ہیں, تو پھر اس کو دے گا, اس کا باپ بھی دے گا کھلا, اور نہیں دے گا تو نہ دے. وہ کہتا ہے چھوڑو پلاٹوں کو یار, مجھے بیوی زیادہ محبوب ہے, تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. آج تھوڑا کے مسئلے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ پیسے کتنے دے رہی ہے, وہ 25,000 میں بیوی چھوڑے گا, نہیں ہے میرا پاس 25,000 میں 3 گٹکے نہیں آتے آج کل, بیوی مل رہی ہے 25,000 کی. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا, جو جہیز آ رہا ہے وہ کروڑوں کا آ رہا ہے, اور مہر کیا ہے 20,000 25,000 30,000 40,000. یہ پہلے نہیں ہوتا, آج بھی اربوں میں نہیں ہے. اب آپ اگر زیادہ مہر رکھو گے نا تو لڑکا کہہ نہیں دے رہا, تو لڑکی والے کہیں آپ اتنی مشکل سے انسان کا بچہ ہو جاتا, وہ بھی گیا, کوئی بات نہیں, تو 25 تو 10,000 دیتے شادی کو, تو اب تو الٹا سسٹم ہو گیا ہے نا. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو قرآن اس میں کہہ رہا ہے تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین, کہ تم مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو. جب ساری چیزیں ایکول ہوں گی نا, دین بھی برابر ہے, سب کے سارے اچھے خاندان کے ہیں, تو پھر اب ترجیح اور کس چیز سے دے گی, بھائی میرے لیے تو کزن کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے, فلاں کا رشتہ بھی ہے. اب آپ بتاؤ سارے میرے لیے تو اچھے ہی ہیں, لڑکی کا ابا کہے تو بہن میں کیا کرے گی, کیونکہ تاکہ تو اگر کل چھوڑتا ہے, کیونکہ تو اگر چھوڑ دے گا, ہماری بیٹی تو رہنا چاہتی ہے تیرے ساتھ, وہ طلاق نہیں مانگے گی اس سے, تو اگر خود سے چھوڑ دے تو تجھے شریعت نے رائٹ نہیں جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑنے میں تیرا کوئی خرچہ تو ہو نا. وہ جب دیکھے گا 6 گہرے نام کے پلاٹ ہے تو چھوڑنے کا رائٹ تو اس کے پاس ہے, لیکن وہ 2 وجہ سے نہیں چھوڑے گا. نمبر 1 خرچہ ہوا ہے اس کا شادی پہ, مہر دیا ٹھیک ٹھاک, وہ مہر اس کو دینا پڑے گا, بیوی کو واپس نہیں لے سکتا, اگر دے دیا تو واپس نہیں لے سکتا. دوسرا بیوی خود بڑی مشکل سے ملی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں عورت کیا چلے گی, شارٹ, بڑی مشکل سے ملی ہے, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے, اپنا. پھر انتظار کرے گا کوئی اور بیوہ ہو تو امریکہ کا پیغام دے دو, تو ہمیشہ چھوڑنے کا رائٹ اس کو دیا جاتا ہے, چھوڑنے میں جس کا نقصان ہو. تو اسلام میں یہ مانا گیا ہے کہ طلاق دینے میں عورت کا نقصان نہیں ہے, چھوٹا موٹا نقصان تو ہے لیکن جدائی کا ہوتا ہے, اصل نقصان کس کا ہو رہا ہے, مرد کا نقصان ہو رہا ہے, اس سے رائٹ اس کو دیا ہے. ہاں کیونکہ مرد جلد بازی میں اپنا بڑا نقصان کر سکتا تھا ٹھنڈی دین دے کے, اس لیے پابندی لگائے بھائی کو اپنا نقصان اگر کر کے آئے سوچ سمجھ کے کرنا, جلد بازی میں مت کرنا. ایسا نہ غصے میں آ کے نکال دے بعد میں روتا پھرے, تو یہ مرد کو رونے سے بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے. آج ساری حکمتیں معطل, 3 طلاق یہ مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے, اور مرد کو کچھ نہیں ہوتا, نقصان کس کو ہوتا ہے, بولو نا, عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کو 20 رشتے ہوتے تھے, عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جزا 4 بیوی میدان جنگ میں شہید ہوئے نا, 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں فوراً, جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں, حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے, اس کو حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑا, رشتے آئے, سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے, اچھے اچھے رشتے آئے. ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے, بولو نا کیا ہو گیا, عرب ہے, قریشی ہے, ہاشمی ہے, عرب کے سرداروں میں سے اتنے عظیم رشتے آ رہے بیوہ خاتون کے.
وہ سلیکٹ کر رہی ہے، رشتے تلاش نہیں کر رہی۔ ایک ضعیف حدیث کی میں نے بہت تلاش کی، مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف کو دور کی بات جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہو اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، میرے رشتے نہیں، آپ دعا فرما دیں۔ ایک روایت نہیں لکھی ہے۔ شیخ عبد الفتاح وہ ہوتا ہے بڑا عالم تھے، کئی سال پرانی بات ہے، ادھر بیت المکرمہ میں ان کا بیان ہوا، کسی نے پرچی لکھی تھی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں، تو حیران ہو گئے، کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے، میرے بیٹے جوان ہو گئے، رشتے نہیں مل رہے، بیٹے کے لیے دعا کریں، ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہوا ہے۔ یہ کیا ماحول ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات۔ تو حضرت اسماء کی نکاح کر لیا حضرت ابوبکر سے، جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے نکاح کی پیشکش قبول کر لی، تو دوبارہ شادی ہو گئی۔ آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا، کہیں اور شادی کر لی، وہ دوسرا شہید ہوا، کہیں اور شادی کر لی، تیسرا شوہر شہید ہوا، کہیں اور شادی کر لی، دیکھ بڑا بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا کے لیے۔ ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی چیز نہیں دینی اور حالت ایسے نہیں دینی، اور جس توہر میں آپ نے مستری کر لی اس میں نہیں دینی۔ آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے، میں پاگل ہو گیا دوں گا بھائی، میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا اور پھر میں دوبارہ سے اتنا بہر کہاں سے لاؤں گا، کیونکہ بہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے، لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے، بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے۔ اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے، وہاں جا کے دیکھو، گلگت میں ایک گاؤں ہے دارے، وہاں گیا ہوں، وہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے، وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا، وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی، میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا۔ کہہ رہے جب میرا بچی پیدا ہوئی ہے میری خالہ پھوپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو، ہمارے بیٹے کے نام کر دو، ویسے بڑی ہے بہت، ابھی شادی نہیں کر رہے، یعنی نام کرنے کا مطلب پہلے ہو گیا کسی وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے۔ تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا، وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے، وہاں یہ نکاح طلاق کے حکام خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں۔ سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا، اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ ہی ہو رہے، پھر جنرل والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہم ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں۔ اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے یہ والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو اب طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں ہندوؤں سے، تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا۔ نہ ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا۔ تو طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے۔ تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا جو میں نے بیان کیا تھا، حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں کیے، پھر نکاح کیے۔ صحابہ میں کچھ حضرات کی یہ رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے، میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں دینی چاہیے۔ اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں، اب غضل حلال جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت مارا، اپریشیٹ نہیں کیا اس کیونکہ بعد آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا، بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے، بہت ساری چیزیں، اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن رائٹ دیے کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں جیسے پی ایم ڈبلیو کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیے چھوڑ دو، صحیح ہے نا، کوئی اور لے گا لیکن آپ کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے، سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے۔ ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اس کو رشتے نہیں ملتے، اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے روکا جائے گا اس طرح سے۔ بھائی نہیں دو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو تو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہوتا ہے۔ اس میں تو بالکل بھی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا، لیکن یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائے۔ وجہ اس کی ہے نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرتے ہو۔ ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ تو ہو گیا، سائڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہت ضروری ہے نا، سائڈ افیکٹ سے سمجھتے ہو؟ مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا، یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا، یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے
اس کے لوگوں کو سختی سے روکا ہے. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے یہ کام مت کرو, حماقت ہے, بیوقوفی ہے, اس سے نقصان ہے. آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے, اس لیے قابل تعریف نہیں ہے. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کیا اور بہت سارے صحابہ نے بہت نکاح کیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے, ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں, اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا, ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بات کو چھوڑ دیا, کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے, جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد وہ ساتھ ہی رہتی ہے. دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں, آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس بھی رہتی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ کے لیے بہرن نہیں رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ بات. اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر. تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھی کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہے لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے. طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھیں, اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاق ہوں تو مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کی سمجھ کر اشارت کو کیا ہے جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں, ان سے لوگوں نے کہا نکاح کرے, انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہے, کہا تو امیر المومنین نے کو طلاق دے کے کر لے. فرمایا طلاق کو قبیح اور ابغضہ, طلاق بری چیز ہے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا کہ اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب. تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو, اس حکمت سے انہوں نے طلاقی کا تصویر نکاح کی تصویر سے کیا. اور حضرت حسن کا یہ عمل ہے کہ حدیثی کتابوں میں بھی جنہیں ہماری سرکار نے کہا کسی حدیثی کتاب میں نہیں ہے, حدیثی کتاب میں ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں تو اس وقت تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جنہیں ہماری سرکار نے کہ جناب نے کہا کسی حدیثی کتاب میں نہیں ہے, یہ بات دیکھو حدیثی کتاب میں کائنڈلی بولو. ایسا میرے گھر میں بھی فائل کراتے ہیں جیسے خوب والی سرکار نے کہا جا رہا ہے کہ فائل کرا دیے اقرار المسلمین ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, یہ تو میں نے اس سوال کا جواب دیا کہ مرد جب چاہے چھوڑ دے, جب چاہے چھوڑ دے, بھائی مرد کیوں چھوڑے گا, وہ پاگل ہے. پیار تو دیا ہے لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں, اس کی تو بیوی ہے, کیوں چھوڑے گا, پاگل ہے کیا وہ. اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار رکھ دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہمارا لیڈر طبقہ سیکولر طبقہ دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑ دیتا تو بھی غلط تھا, سر پٹ ہوتے رہتے ایک دوسرے کا, اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا. مرد کہتا ہے کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں, دل کیوں میں جانا اس کے نام کیوں کروں. اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ. مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ہمارے وسیعت بھی بولتے ہیں وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے. اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو, تو میں نے پہلے بھی دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رٹے کے بیٹھنے کے ہوتے ہیں. کسی بھی دن ہمارے کتنی لڑائی ہوتی ہے اور مردوں کے ساتھ خواتین کیسے کیسے دھمکیاں دے دی, چھوڑ دو مجھے, طلاق دو مجھے, میں نہیں دینا چاہتی. آپ نہیں دبا لیتا زبان کو, دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم رہتے, 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہیں. 99% کیا کرتے ہیں, زبان کو دانتوں سے برداشت کر لیتے ہیں, گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں 1% ہوتے ہیں جو دیتے ہیں, 99% کو برداشت کرتے ہیں. اب یہ بات خواتین کو غصہ آ جاتا ہے, واہ بھائی مردوں میں طاقت برداشت زیادہ ہے, ہم میں کم ہے, یہ کیسے ہے بھائی. یہ جو سیکولر لوگ کہتے ہیں نا عورت مرد جیسی ہے, یہ بھی پریکٹیکل لائف میں یہ مانتے ہیں کہ عورت میں برداشت مرد سے کم ہے. دیکھو امریکہ, جاپان اور یورپ اور یہ جتنے غیر مسلم کنٹریز ہیں یہ سارے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ عورت مرد جیسی ہے. لیکن جب فوج میں بھرتی کرنے کی باری آتی ہے 99% آرمی میں مرد ہوتے ہیں, 1% عورتیں ہوتی ہیں. کیوں بھائی, جب مرد اور عورت برابر ہے تو افغانستان میں جب تم نے فوج بھیجی تھی جتنے آدمی بھیجے تھے اتنی عورتیں بھیجے, کیا خیال ہے. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں خواتین کو بھیجتے تھے. تو بتا بھائی مرد
میں نہیں. چند خواتین کو پائلٹ بنا دی ہے, وہ چلتی ہیں. میجورٹی کسی ملک کی ایئر فورس میں جنگی جہازوں میں عورتیں نہیں ہیں پائلٹ. چند عورتیں ہوتی ہیں پائلٹ بنا دے, تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کر لیں گی. آج بھی یو ایس اے کی آرمی میں دیکھو آپ 99% اس پورا آرمی میں کون ہے, عورتیں یا مرد ہیں؟ مرد ہیں. بھائی تم نے جب عورت اور مرد کو برابر کر دیا تو خواتین کو بھی کیوں نہیں بھرتی کرتے تم؟ اور جو ہمارے جہاز اور پائلٹ ہوتے ہیں, جنگی جہازوں کے پائلٹ کی بات کر رہا ہوں, عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہے اس میں. پوری یو ایس اے کی آپ ایئر فورس کو دیکھ لو, پاکستان ایئر فورس کو دیکھ لو, انڈیا کی ایئر فورس کو دیکھ لو, یہ جتنے خواتین کے حقوق کے صبح شام نعرے لگائیں گے جب جنگی جہاز میں پائلٹ کی باری آئے گی. ایک آپ میڈیا میں لانے کے لیے خاتون کو رکھ لیتے ہیں. 99% اس میں پائلٹ کون ہوتے ہیں؟ خاتون. تو پتا بھائی جب آدمی جہاز لے کے اڑے گا تو ہمیں لندن ہوگا, چائے پی کے واپس آئے گا, چھلانگ لگائے گا, اترے گا, ادھر سے بھی آدمی جائے گا مقابلے کے لیے. ابھی لندن کے مقابلے میں لیڈیز جا رہی ہوتی, اوپر ہی کوئی ٹاکرا ہو جاتا بولتا وہ خواتین دل کی عربی ہوتی, ہم چلاتے سوچ رہی ہوتی پتہ نہیں اس کو مارنا مناسب بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یار, کیوں آپ انکار کرتے ہوتی ہے؟ ایک تو خواتین بہادر بھی ہوتی, میں مانتا ہوں آپ کی خواتین کی پرانی بہادر, بھائی چند لوگ ہوتے ہیں, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اصول اور ضابطے 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے. اصول اور ضابطے کچھ خواتین مردوں سے زیادہ حوصلہ بھی ہوتا ہے, بہادر بھی ہوتی ہے, صحیح نہیں کم ہوتی ہے. میجورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو تھوڑی سی ہوتی ہے صحیح کو بولیے میرے بیان سن رہی ہے, یہ علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں, وہ نہیں ہوتی. تو جب یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ آرمی میں مردوں کو بھرتی کیا جاتا ہے, جبکہ جہازوں میں پائلٹ اس کو بنایا جاتا ہے, آرمیوں کو بنایا جاتا ہے, تو یہ حقیقت ہے کہ برداشت کس سے زیادہ ہے, وہ اعصاب پر قابو پا لیتا ہے. جب ہمارا پائلٹ جس نے ہمیں لندن کو اتارا تھا, اگر اعصابی کمزوری ہوتی, گھبرانے والا ہوتا, نہیں اتار پاتا. نہیں, پہلے آرڈر آتا نا, جاؤ بھائی انڈیا سے جہاز آیا, وہ کہتا سر میں نہیں کرا, مجھے واش روم کا تھا کائنڈلی نہیں کر سکتا. اس کو بھائی وہاں ہے, وہ گیا جا کے اس نے بولا کائنڈلی رہا, کس سلسلے میں آنا ہوا, مجھے یہ واقعی سمجھ نہیں آتا کس سلسلے میں آنا ہوا, کائنڈلی ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف. تو اتارا اس کو, بٹھایا, چائے پلائی. اگر مارتے پیٹتے نا اچھا نہیں ہوتا, یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. کچھ تو پاکستان میں اچھی چیزیں بھی ہیں نا, ہر وقت منفی نہ سوچا کرو. ہم لوگ اپنے ملک کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں, کچھ پازیٹیو بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے جو الیکشن ہوئے وہ سسٹم کے تحت نہیں, سسٹم کے تحت ہوئے. میں مانتا ہوں تباہ دھاندلی ہوئی ہے. پھوکو والی سرکار کے وہ دیکھی میمز, الیکشن میں ایک بندہ اوپر جا رہا ہے, پھوک بہت رزلٹ کیا ہوگا, بڑا ٹائم بڑھائی چیزیں, جس سے بھی وہ بھی بنائی ہے نا, مزہ آ گیا. گھوما سونپ دے جیسے دیکھا کوئی جیت رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, پھوکو والی سرکار کو اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے, پھوک ایک تو رزلٹ کیا ہوگا, کمال کر دیا. الیکشن میں سسٹم نہیں تھا, وہ کیا تھا, سسٹم تھا. یہ نیگیٹو ہے. کچھ چیزیں ہمارے کنٹری میں کیا ہے, کچھ ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, اتنا منفی سوچ رہے ہیں نا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ. تو ادھر سے جہاز آیا تھا, یہاں سے بھی جہاز ہمارے پائلٹ نے اس کو اتارا, اور کوئی جذبات کی نہیں کہ آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے نام سے آپ ڈپریشن میں چلے گئے. آپ نے اس کو بہت زیادہ ویلیو, آپ اسٹریس میں چلے گئے نا. کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے انسان غلطی سے بات ہوتا ہے, پٹاخے پڑھنے کے لیے مودی صاحب سرکار نے کہہ دیا تھا چلو آ گئے باہر واش روم, کوئی کسایا کوئی پیشاب ہے, لوٹا بھی رکھا ہے اور یہ کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد چائے پلائی, ہمارا وہاں ڈالا, یہ بس بڑا مسئلہ ہے, ریلیکس, کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے. تو کہاں سے آواز چلے گی, اس کا ضرورت پڑے گی. تو میں بتا رہا تھا لیڈیز پائلٹ ہوتی ہے, وہ ڈراؤن سے بول رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہمیں لندن آتا یا ہو سکتا ہے اور آ جاتا ہے 8-10 سب خواتین کا مذاق اڑانا نہیں ہے. بہت ساری خواتین کے اندر بہت زیادہ صلاحیت دی ہے, بہادری بھی مردوں سے زیادہ دی ہے. میرے پاس جب کیس آتے ہیں نا تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں بعض دفعہ یہ پتہ چل جاتا ہے میاں منجو ہے, بیوی صحیح ہے, بعض طاقت بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ریشو کم ہے.
جب قانون بنایا جاتا ہے تو اقلیت کو دیکھ کے ہی بنایا جاتا ہے, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ضمانت دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ. حضرت عمر میں حضرت عائشہ کا بڑا بھائی تھا ضمانت میں. حضرت عمر جو ضمانت اللہ نے اپنی عائشہ کو دی تھی وہ حضرت عمر سے زیادہ تھی. یہ چند کیسز ایسے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے اتنی لمبی تقریر جو میں نے کی ہے, پائلٹ کو مردوں کو رکھا جاتا ہے, جنگوں میں مردوں کو رکھا جاتا ہے. اگر کسی ملک کی وزیر اعظم عورت بنتی بھی ہے تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ سارا سیٹ اپ چلا رہی ہوتی ہے. وہ ایسے بالکل ایسے نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم آپ کو جائے کرو. پیچھے ہر ملک میں پیچھے سسٹم ہر ملک میں ہوتا ہے. کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے. پوری جمہوریت دنیا میں کہیں بھی ہے, ہم لوگ تھوڑا سسٹم زیادہ ہی چلتا ہے. تو جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کوئی اختیار نہیں دیا, عورت کو اختیار نہیں دیا, کیونکہ اس میں نقصان کس کا تھا, اور نہیں تھی. اور آپ جی حیران ہو گئے جناب والی سرکار کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ آپ سے اچھی تو مسلم لیگ کی خاتون ہے, 10-12 سال پہلے مسلم لیگ کی خاتون کی نام کے نظر سے نکل گیا. انہوں نے اس عدالتی خلا کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی. نے کہا تھا کہ خواتین جلد بازی میں جا کے مردوں سے طلاق لے لیتی ہیں, بعد میں ندامت ہوتی ہے, مرد میں دوبارہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ان کے گھروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس میں یہ لیبرل سی خاتون تھی, انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ بھائی اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, اس لا کو چینج کرو. لیکن کسی نے وہ آواز نہیں سنی. میں نے بہت کوشش کی اس وقت اس خاتون سے رابطہ کروں, اس وقت زیادہ ہی 10 کی 15 سال ہو گئے مجھے اس بات میں, تو میرے مسائل بھی نہیں دیکھتے. تو لیکن وہ آواز نہیں, اس نے خاتون نے آواز اٹھائی. کیا نام تھا, نام نہیں صحیح مسلم لیگ کی خاتون تھی. انہوں نے کہا یہ تو عدالتی خلا میں عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, وہ خود خاتون ہوں گے اس کے لیے, وہ جذباتی ہوتی ہے, جلد بازی میں جا کے کورٹ سے بلا لیتی ہے, مرد کے دل میں نفرت چڑھ جاتی ہے. تو مرد میں نقصان اس کا عورت کا ہوتا ہے. اور وہ تو انہوں نے آواز اٹھائی. میں خود اپنی زندگی میں ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں, روتی پیٹتی پھر رہی ہیں خواتین جنہوں نے مردوں سے کورٹ میں جا کے بلا لی. مرد نہیں تھی تو وہ لے کے چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا ہے, بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں, اب ان کو فکر ہو گیا بھائی بچیوں کا تو رشتہ بڑھا ہی نہیں, رشتے ہی نہیں آ رہے, اب اپنا رشتہ لے لیا اور مرد کھیلتے ہیں پھر عورتوں سے. جب مرد کو پتا چلا ہے کورٹ سے بلا لے کے آئی ہے, شروع میں تو مرد بڑے گرام نا, جو میرڈ عورت کو نا شادی شدہ عورت سے مرد بڑی نرمی سے بات کرتے تھے, دونوں ڈرمان ہوتے ہیں کہ تم کھلا لے لو, کوئی بات نہیں, میں ہوں نا, میں ہوں نا. اس کے بعد وہ میاں کہتا ہے کہ اس وقت نے اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کی, وہ میرے ساتھ کہاں وفا کرے, وہ انسٹیٹیوٹ کے طور پہ کھیلتا ہے. اس کے بعد وہ میرا گھر میرے واٹس ایپ پہ کئی عورتوں کی شروع پکار پڑے گی, اللہ کی قسم ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو, جنہوں نے شوہروں سے یک طرفہ ہوئے لیے, یک طرفہ کسی کا راز فاش ہوگا اس لیے نہیں سنا. کیا حال ہوئے وہ عورتوں کا, صرف غربت کی وجہ سے اوپر سے طلاق لے لی. پھر جب کہیں گئی ہے تو اس کے بعد جا کے ان کو اوپر خاموش کرا ہوا ہے, دھیان ہو رہا ہے, غربت کی وجہ سے طلاق لی. بچیوں کو لے کے رول گئی, زندگی برباد. جس دوسرے مرد نے شادی کی اس نے تھوڑے دن تیوار چھوڑ دیا, یا چھوڑنا نہیں ہے, باقی نہیں کیا, رکھی نہیں رہا, ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس کو. در بدر کی ٹھوک ہے, پرانا والا نہیں ہے کرتا. بچیاں بڑی ہو گئی, لیکن میں اپنی شادی کروں, اپنی بچیوں کو کھلانا, مرد نے بڑا چیز سے غصہ رہتا ہے یار, چھوڑ دیا انہوں نے, وہاں نہیں میرے ساتھ. تو یہ جو بولا ہے اس میں عورت کا بھی نقصان ہے. تو عقلمند لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, لبرل ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف. لیکن ہمارے اندر اس عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں. وہ کہتے ہیں عورت کو رائٹ دیا تو عورت کو بیچاری کا بیڑا غرق ہوگا. مردوں کی وہ عیاشی کی باقی تو کیا چلو باقی کیا کرے گا, وہ ویسے ہی کما رہا ہے, ویسے ہی کھا رہا ہے, وہ چلو بہت زیادہ دین پر نہیں ہو تو زنا کی طرف چلا جائے گا, گرل فرینڈ بنائے گا. کیونکہ پھنسا تو مرد نہیں آگے بات, حقوق کس پر آتے ہیں, مردوں پہ آتے ہیں. گرل فرینڈ کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. دیندار لوگ کتنے ہماری سوسائٹی میں, تو اس لیے اس میں عورت کو خدا کا رائٹ نہ دے. خدا کا رائٹ کا مطلب یک طرفہ خدا, وہ نہ دینے میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو بہت ہو گیا, بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ آج میرے جو خدا والے لے لو سب لیبر لوگ نے پڑھا ہے, یہ کیا مطلب ہے چھوڑ دے, وہ غلام بنا کے رکھے, پوری میں نے بتا دیا پوری کے. جی نئی تین طلاق ایک ساتھ دے دی تو اس کا اجماع ہے قرآن حدیث سے. بہت دفعہ میں یہ بات پڑھ رہا ہوں, پھر ختم دیتی ہوئی تین
نہیں قرآن کے کوئی کہہ رہا قرآن میں لکھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے، اس سے کہ وہ آیت پیش کر دو بس، آیت پیش کہیں بھی قرآن میں علی الاطلاق ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے، تبھی تو قرآن 3 دینے سے روک رہا ہے سورہ طلاق میں. اگر 3 ایک ہوتی تو قرآن منع کیوں کرتا کہ اپنے وقفے سے دو، اور قرآن یہ کیوں بتاتا کہ شاید اللہ چھوٹی کوئی صورت پیدا کر دے، اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، تو ساری آیتیں غلط ہو جائے گی نا. 3 طلاق کا مسئلہ تو بہت واضح سے ہے، اس سے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو بھائی، نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں لیکن تحقیق مارکیٹ میں جاتے رہتے ہیں. اور کوئی بھائی سوال پوچھ سکتے جی. ہاں جب شوہر بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے تو شوہر کے پاس بھی رہتا ہے. طلاق میں اللہ نے شوہر کو اتنی ملکیت دی ہے کہ وہ بیوی کو بھی طلاق کا حق دے سکتا ہے. اگر وہ وقتی طور پہ حق دے گا تو وقتی حق ہوگا، یعنی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. بیٹھی ہوئی ہے کہیں تمہیں رائٹ ہے تو اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، مجلس سے اڑ گئی تو وہ حق ختم. اور اگر کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اختیار ہے تو ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اور اگر بیوی کے علاوہ کسی اور کو رائٹ دے دے کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے، جیسے بیوی کے بھائی کو بول دیا، اپنے سالے کو بول دیا کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنی بہن کو طلاق دے سکتے ہو میری طرف سے، تو اس کے پاس یہ رائٹ چلا جائے گا. تو اس میں اللہ نے مالک بنایا ہے، وہ کسی کو بھی چاہے اس حق میں شریک کر سکتا ہے. تو جب ہندوستان میں بعض علاقوں میں عورت کو بڑا ظلم ہوتا تھا، مولانا سربی تھاکی رحمہ اللہ نے اس کی آواز اٹھائی تھی کہ جن علاقوں میں عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ ہیرا اختیار کیا جا سکتا ہے. عدالتی کھلے والا تو قلم ہے، اس کی کوئی شریک حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو ڈیورس کا حق دیا جائے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھے. بتانے میں ڈر بھی لگتا ہے کہ خاص طور پر یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں شروع ہو جائے جہاں ظلم کا خطرہ ہونا بہت زیادہ، وہاں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نکاح سے پہلے اگر ہم دیا تو وہ جاتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ کی بیوی نہیں ہے نا. تو نکاح کے دوران ایجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھائے جا سکتے. پہلی شرط پہ نکاح کیا جا رہا ہے کہ عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہوگا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں جلدباز ہوتی ہیں، اگر طلاق ان کو یہ حق نہ دیا جائے، اگر کسی کو غصے میں آ کے ان پر طلاق واقع کرے گی پھر روتی پیٹتی رہے گی ساری چیزیں. تو کہیں ظلم نارملی یہ آپشن اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اب میڈیا میں نا یہ چیز اٹھائی جا رہی ہے، اس سے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں. میڈیا میں نا چونکہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ عورت کو ڈیورس نہ دیا نہیں دیا، کچھ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں جو یعنی خواتین کے حقوق کے نام پہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایسے ایڈورٹائز آتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ، دیکھو یہ نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے، آپ کیوں نہیں یہ حق استعمال. عورتوں کو بتایا جائے اب تک تو خواتین یہ حق استعمال نہیں کرتی، یعنی مرد سے طلاق کا ہم نہیں مانگتی. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب شادی کرتی ہیں تو رہنے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم خامخواہ میں اختیار لے لیں جس دن غصے میں دیر کے بعد ہوتے پھرے. تو لیکن اب سیکولر لوگ نکاح نامے کی شرط کو کیا کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے اس موضوع پر بیان کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر کہیں واقعی عورت پہ ظلم کا خطرہ ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایجاب و قبول میں وہ الفاظ بڑھانے پڑیں گے، پھر نکاح نامے پہ سائن کریں تاکہ بات پکا ثبوت بھی ہو جائے. تو اس میں مولانا شریف تھانوی نے لکھا ہے کہ عورتیں چونکہ جلدباز ہوتی ہیں، خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے آپ پر طلاق واقع کر دیں گی، یہ ایک نقصان تو یہ. دوسرا مرد کو جب یہ ہوگا کہ یار یہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو وہ اس سے پوری طرح سے وفا نہیں کرے. اپنی چیز سے انسان وفا کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں پتا ہو یا کبھی بھی مارکیٹ سے فوٹ ہو سکتی ہے اس سے وفا نہیں کرتا. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں ہر جگہ یہ نہ کیا جائے، جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں پھر یہ کر لیا جائے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہوگا بشرطے کہ اس کے خاندان کے فلاں فلاں دو سمجھدار بزرگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ عورت کو علیحدگی لے لینی چاہیے، تاکہ خاندان کے بزرگ بیٹھے اور وہ کہیں کہ بھائی بیٹا یہ ایسی کنڈیشن ہے نہیں، کھوپڑی تمہاری خراب ہو گئی ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی اس کو مشروط کر دیا جائے خاندان کے دو بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپشن اختیار ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن نارملی اس کی ضرورت پڑتی نہیں. بھائی جب خطرہ ہے تو کرو ہی نہیں، شادی مانگتے ہیں. ابھی تو میں کہتا ہوں میں کیا جرمنی کی عورتیں کہتی ہیں، میں نے کتاب میں لکھا ہے جرمنی میں 100 سال پہلے تحریکیں چلی ہیں. جب
وہ ہو گیا تھا نا ان کے یہاں جنگ عظیم میں بندے مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے اتنے ریڈیولر نے بندے بنوا لیے تو بندے ہی شام تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام میں جو 4 شادیوں کا حکم ہے یہ لو عورتوں نے تحریک چلائی تھی لیکن چونکہ اسلام کے خلاف وہ اتنا بول چکے تھے کہ ان کو لیتے ہوئے شہر اسی وقت کے پادریوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب کو ایک ذکر بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ آنا پڑے گا خوشی سے آئے یا مجبور ہو کے آئے آنا پڑے گا یہ پادریوں نے لکھا ہے تو جب جنگیں سیکھنے اور مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے عورتیں اتنی زیادہ وہ زنا کرنے لگی وہ تو کوئی کفالت کرنے والا نہیں تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی ہے اس تحریک میں یہ بورڈ اٹھائے تھے کہ میں کسی ذمہ دار مرد کی 10ویں بیوی بننا پسند کر لوں گی کسی نااہل کی اکلوتی کرنا پسند نہیں کروں یعنی ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اپنے جوڑ کے رشتوں کے علاوہ میں شادی کریں آج ایسے ہی ہو رہا ہے اب ہر 2-3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا ہے عورت کے پاس رشتے نہیں ہیں مجبور ایک ڈاکٹر لڑکی میٹرک پاس سے شادی کر رہی ہے 8ویں بھاگے سے شادی کر رہی ہے ایک ماسٹر لڑکی شادی کر رہی ہے 7ویں سے بہت سے آپ کہو گے کہاں کر رہی ہے میں صبح شام نکلا پڑھا رہا ہوں میری طرف آپ کو پتا ہوگا کیا ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں ماں باپ کہتے ہیں گھر سے نکالو کسی کو پہنا دو بس وہ ڈھنگ کے رشتے نہیں آ رہے پھر طلاقیں ہوتی ہیں بے جوڑ اسلام نے مرد کے لیے عورت کا کفر نہیں رکھا مرد کو اجازت نہیں جہاں چاہو کرو عورت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ چونکہ ماتحت ہوگی تو سربراہ ہمیشہ ماتحت سے افضل ہوتا ہے وہ ماتحت سے کمتر نہیں ہوتا تبھی تو اسلام نسب کو نہیں مانتا نکاح میں نسب کو بھی مانتا ہے کہ خاندان بھی دیکھتا ہے نسب بھی دیکھتا ہے قوم بھی دیکھتی ہے یہ سی چیزیں جو قرآن و سنت سے مقال ہے حفظ کی ہے جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے یہ سارے احکام جب بھی بیٹھے ہیں میرے بھائی یہ 2-3-4 لوگ کا بعد تو سسٹم کیا ہو گیا سسٹم چل رہا ہے تو سارا پروگرام ہی ہمارا کیا ہو گیا برباد ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ سلیقہ کرایا جائے اس کا اب یہ ہو سکتا بات کہاں سے چلی تھی دیکھتا ہوں یہ بات میں کہاں سے نہیں چل رہا سوال پوچھا تھا نا آپ نے ایک سوال پوچھنا کسی اور کوئی سوال کسی سے پوچھ رہا ہوں بھائی سر ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ جو کسی ایسے ویلفیئر فاؤنڈیشن میں دے سکتے ہیں جو اسکول کالج بنا دیں بھائی زکوٰۃ سے اسکول کالج نہیں بن سکتے بعض لوگوں نے زکوٰۃ میں اتنا عموم رکھ لیا ہے کہ ہر اچھے کام میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے اس سے زکوٰۃ کے پیسوں سے ٹیکس بھی کی جا رہی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے آئس کریم بھی کھائی جا رہی ہے کیونکہ لڑکے کام کر رہے ہیں ایک پروگرام کرنا ہے سیرت کا جلسہ کرنا ہے یا کوئی ورک شاپ کروانی ہے تو اس میں لڑکے آ رہے ہیں بیٹھیں گے کھانا بھی کھائیں گے کولڈ ڈرنک پیئیں گے سارا کچھ پروگرام بالکل ہی زکوٰۃ کا بڑا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا موقف زکوٰۃ کے معاملے میں بہت مضبوط ہے غریب کو مالک بنانا ضروری ہے بعض لوگوں نے بہت زیادہ حکم دے دیا فی سبیل اللہ کا مفہوم دے دیا بہت عام اس کو کوئی باؤنڈ ہی نہیں کیا امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے للفقراء اللہ کہتے ہیں دل کے تمہید کے لیے فقیروں کے لیے اور مساکین کے لیے والعاملین جو زکوٰۃ کے مامور ہوتے ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے میں کامل لیے جب ہوتا ہے جب اس کا مالک بن جائے تو عبادت نہیں ہے اس میں ملکیت میں داخل کرنا ضروری ہے اس کی ملکیت میں یا اس کے وکیل اگر آپ نے زکوٰۃ سے کسی کا علاج کرانا ہے تو غریب کو آپ یہ بول دو کہ تم کسی کو وکیل بنا دو جس کو ہم پیسے دیں تم ڈاکٹر کو وکیل بنا دو جو تم پہ خرچ کر رہے ہیں ہسپتال کو وکیل بنا دو جب وہ ہسپتال کو وکیل بنا دے گا تو جو پیسے ہسپتال کو دیں گے وہ اسی کے سمجھے گا تو اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو جی بھائی یہ تبلیغ ڈرامے بازی ہوتی ہے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے مجھے زکوٰۃ کھانی ہے میرا دل چاہ رہا ہے اور میں پیسے والا بھی ہوں مجھے زکوٰۃ کرتی ہوں میں نے وہاں سے بولا کہ میری شادی کچھ غریب ہے تو ایسا کر میں نے ان کو بولا اپنی 1 کروڑ کی زکوٰۃ اس کو دو نہیں ہے اس کو مالک بنایا میں نے کہا ہو گئی نا اب تو مجھے یہ سچی مچی کا مالک نہیں بنتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے یہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دے ہاں سچی مچی میں کہیں تبلیغ ہو گئی ہو غریب کو یہ پورا رائٹ ہو کہ میرے پیسے میں جب چاہوں لے کے بھاگ جاؤں پھر غریب جس پہ چاہے خرچ کرے غریب کی ملکیت میں جب چلا گیا تو پھر غریب اس سے امیر کو بھی کھلا سکتا ہے غریب کو بھی کھلا سکتا ہے لیکن یہ جو
مہیا کیا جاتا ہے نا، یہ گھمایا جاتا ہے پیسہ، اس کو مالک بنایا ہو گیا نا۔ بعض جگہوں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم ہے، سسٹم نہیں، یہ ڈرامے بازی۔ اور کوئی سوال بھائی آج ہمارا درس تو سارا اسی سوال کا جواب ملے گا، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں اللہ نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ یہ تو وہ حقوق تھے جو لیبرل طبقہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو محنت والے ہیں نہیں۔ اور کون سے حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں، اس میں نام بھی اللہ نے سورہ نساء دیا۔ ان میں سب سے اہم ترین حقوق جو اللہ نے بیان کیا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اسلام سے پہلے عورت کی شخصی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ یہ عورت میں تو کب آئی ہے؟ 100 سال پہلے، اس سے پہلے تھا نہیں۔ تو اللہ نے کہا عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے، وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے۔ اس کو باپ سے جو وراثت ملے اس کو دو، وہ اس کی ہے، وہ تمہاری نہیں ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب اس کی ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں تو پھر اس کا کیا ہے؟ آج کی غریب علاقوں میں نا بہنوں کو جائیدادیں نہیں ملتی، بڑی تو اپنے سسرال چلے گئی، گھر چلے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پابندی لگائی۔ اور دیکھو عورت تو آدھی وراثت دی ہے لیکن بچائی پوری آتی ہے، مرد کو ڈبل دی ہے لیکن خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کروا دیا۔ ہمارا سیکولر طبقہ یہ بھی شمار کرتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، ایک بیٹا ایک بیٹی، 1.5 کروڑ روپے چھوڑے، بیٹی کو 50 لاکھ ملیں گے، بیٹے کو 1 کروڑ ملیں گے۔ یہ عورت کا ظلم ہے۔ ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں ہندوؤں میں طلاق مسلمان ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندوؤں میں بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی جائیداد دیتے ہیں، بیٹوں کو دگنی دیتے ہیں۔ کہتی مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں آدھی نہیں ملتی، سارا بیٹوں کو ملتا ہے۔ اس نے بتایا میرے ابا نے بھی سارا اٹھا کے میرے بھائیوں کو دیا، 1 روپیہ میرے لیے نہیں چھوڑا۔ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا جو اسلام نے آدھی بھی دی ہے یہ بہت دی ہے، کیونکہ بیٹی کو 50 لاکھ ملے اور بیٹے کو 1 کروڑ ملے۔ بیٹی کے 50 لاکھ کا ذمہ داری کچھ بھی نہیں، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا سارا خرچہ خود اس کا اور اس کے بچوں کا کس کے کندھوں پر ہے؟ اس کے شوہر پر۔ وہ 50 اس کے محفوظ پڑے ہیں، مہر کا خرچہ کس کے؟ شوہر پر۔ نان نفقہ کس کے؟ شوہر پر۔ بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ کس کے؟ شوہر پر۔ ان کی تعلیم، ان کی شادی، ہر چیز شوہر پر۔ وہ تو بیچارے 1 کروڑ تو پڑے ہیں، جو اس کو 1 کروڑ ملے، گیس کا بل کون دے گا؟ ساری زندگی اس کا شوہر دے گا۔ بجلی کا بل کون دے گا؟ آگے کرنے کے لوگوں سے وہ دے گا، یہ غیر استغفر اللہ۔ گیس کا بل وہ دے گا، بجلی کا بل وہ دے گا، گھر خریدے گا بھی وہی، کیونکہ رہائش دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری۔ مکان اگر کرائے پر ہے تو کرایہ کون دے گا؟ میاں دے گا۔ تو کیا احسان کی ہے 1 کروڑ دے کے اس کو؟ تو کہہ رہے 1 کروڑ ہے اور ذمہ داریاں مجھ پہ 20 کروڑ کی ڈال دی ہے، اور اس کو 50 لاکھ دیے، تو 50 لاکھ میں کوئی اس کے ساتھ شریک بولو نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہندو لڑکی زیادہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو آدھی نہیں ہوتی، ابھی بھی ایسے انگریز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں، انگریزوں نے بھی 1 ٹکا بیٹی کو نہیں، مرد پر ہے بیٹے کو دینا چاہے، بیٹی کو دینا چاہے، گورنمنٹ کو دینا چاہے، کتوں کو دینا چاہے۔ اسلام نے تو حق دیا ہے، کبھی لازمی ملے گا۔ باپ اگر بیٹی کو محروم کرنا چاہے تو محرومی کا آپشن پاپا کے پاس نہیں ہے۔ آپ حیران ہو گیا جب آپ کہاں پڑھتے ہو جس کا جو مذاق اڑاتے ہیں کا کچھ نہیں ہے۔ وہاں نے جو قرآن و سنت کو ایکسپلین کیا ہے نا وہ خاندانی ایکسپلین کیا ہے۔ کتابی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرد نے اگر مرض موت میں بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیمار ہے اور اس کا انکار کر بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے، اب ڈیورس دے دی اور مر گیا، وراثت اس کو پوری ملے گی جو بنتی ہے۔ یہ سمجھا جائے گا کہ پرماننٹ وراثت سے بچنے کے لیے طلاق دی ہے اس پرماننٹ، ٹھیک ہے؟ دیکھ تو پہلے دے دینا، وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ طلاق دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انفار۔ انفار کہتے ہیں وراثت، وارث کو وراثت سے محروم کر کے بھاگنے والا، یعنی وراثت سے بھاگنے والا۔ اسلام نے یہ بھی حکام کی ہے کہ آپ مرض موت میں اپنے وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ بچ گئے پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی رکھنا ہے یا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا؟
لیکن مر رہے نا تو بھائی یہ تو ایسے موقع میں طلاق دی ہے تو مرنے لگے، اس کا مطلب ساری زندگی تو دی نہیں ہے تو لوگ ایسا بچا رہا ہے، اس کو محروم کر رہا ہے. بہت زیادہ اسلام کے رائٹ دیے ہیں، تو اس لیے جو خواتین کے حقوق پہ آوازیں اٹھتی ہیں نا تو مینٹین ہے، حقوق نہیں ہے، رائٹ اللہ نے دیے ہیں عورت کو. ہمارے عورتیں دیکھو پھانسی سے لے کے اب تک کیسے اللہ نے ان کو گھروں میں رکھا ہے، کیسے دانیاں بنتی ہیں، بڑھاپے میں دانیاں بنتی ہیں، عزت ملتی ہے. گورے کے حق کا عزت ملتی ہے، مرنے کے بعد 3 لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ان کا سسٹم ہے، یہ وہ الیکشن میں ہمارے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقیقت ہو گیا.